اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اسے دوسروں کے لیے اذیت کا اور عار کا باعث نہیں بناتے، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے اور انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ تشریف فرما تھیں اپنے حجرہ مطہرہ میں، ایک عورت آپ کی خدمت میں مانگنے کے لیے آئی۔ اس زمانے میں ویسے غربت عام تھی۔ اس نے عرض کیا، بی بی صاحبہ کچھ عطا فرمائیں، قربان جائیں کہ جنہوں نے دینا ہے ان کے پاس تو کوئی ظاہری خزانے تو نہیں تھے، 3 کھجوریں پڑی اور اس بی بی نے 2 بچیاں اٹھا رکھی تھی۔ حضرت مائی صاحبہ نے اس کو ایک تینوں میں کھجور تقسیم کر دی۔ اس نے ان کو ایک کھجور دی، پھر اس کے بعد جب وہ اپنے والی کھجور کھانے لگی تو اس کی بچیاں لپکیں بھوک کے سبب، تو اس نے اس کھجور کو بھی آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے۔ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور آج ایسا ہوا ہے، بھلا آپ تو اس بابت کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بی بی نے جو یہ عمل کیا اس کے عوض اس نے جنت خرید لی ہے۔ پھر امام طبرانی لے کر آئے ہیں معجم میں اور حاکم مستدرک میں، دیگر بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا اسی مفہوم کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا، جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اب میں نے اس آیت کے تحت آپ کی خدمت میں یہ اس لیے ضمناً بات عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا مال اسباب دوستوں پر، یاروں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنے گھر پر خرچ ہی نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مال جمع کرو، جمع کرتے جاؤ، ابھی بچے سمجھدار نہیں ہیں، بیوی میری تو وفا شیار نہیں ہے۔ اور بھائی بیوی وفا شیار ہو نہ ہو اسے روٹی تو دو، اسے کپڑا تو دو، اسے عزت تو دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ بھائی مال اپنے لیے کماتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، دنیاوی ضرورت ہے ہماری، لیکن قربان جائیں اس سونے پر جس نے ہماری اس دنیاوی ضرورت کو بھی دین بنا دیا ہے۔ تو یہ بخشنے کے بہانے ہیں، اس لیے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیکھیں، وہ خواہ آپ کے ہمسائے ہوں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ آپ کے اپنے بیوی بچے ہوں، بعض اوقات اپنے ننھال میں، ددھیال میں، اپنے سسرال میں، اعزا و اقربا میں کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی غربت کا رونا نہیں روتے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، دیکھ دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مالک تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے کہ وہ لوگ اپنی غربت کا رونا نہیں روتے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔